دوسرا اعتراض وہ بڑا عجیب قسم کا ہے، وہ کیا ہے؟ مصر کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا آپ ہمارا گورنر بدلیں۔ سنو سازش سنو، حضرت عثمان نے صحابہ کے کہنے پہ گورنر بدل دیا۔ اب نیا گورنر کون ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ صحابی رسول ہیں، ان کو بھیجا جائے۔ حضرت عثمان نے ان کی تشکیل کی اور بھیج دیا۔ جو طبقہ حضرت عثمان کے خلاف بغض سالوں سے پالتے ہوئے آ رہا تھا، ان نے سوچا تھا ہم کہیں گے گورنر بدلو تو عثمان کہے گا میں اپنا گورنر نہیں بدلتا۔ اس نے تو صحابہ کی بات مان کے فوراً عمل کر لیا، اب کوئی اور سازش کرے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کو خریدا، غلاموں کو کہا گھوڑا وہ اٹھا جو عثمان کا ہے، مہر وہ چوری کر کے لیا جو عثمان خطوں پہ لگاتے ہیں۔ خط اپنی مرضی سے لکھا، چوری کر کے مہر وہ لگائی، اور گھوڑا حضرت عثمان والا اس پہ بٹھایا اور کہا جا تو والی مصر کے پاس، جو تبدیل ہو رہا تھا اس کے پاس جا۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں عثمان کہہ رہا ہوں، جھوٹ دیکھیں، میں عثمان لکھ رہا ہوں، والی مصر تیرے پاس ایک گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں، جب یہ آئے اس کو قتل کر دینا، خود اپنے عہدے پہ مضبوط رہنا۔ دیکھو کتنی بڑی سازش ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ وہ کمیونیکیشن کا نظام تو نہیں تھا کہ فون کریں اور کہہ دے سچ ہے جھوٹ ہے، کوئی فیکس کا زمانہ تو نہیں تھا، کوئی میسیجنگ کا چکر تو نہیں تھا۔ اب چلو یہ بندے کو دیا اور وہ بندہ بھاگ کے جا رہا ہے، اور مزے کی بات جس راستے سے گورنر جا رہا ہے یہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے تاکہ لوگ اسے کو پکڑ لیں۔ کوڑ ہمیشہ گڈا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا بھی تو کون، کہاں سے آیا؟ کیا؟ میں امیر المومنین کا نمائندہ ہوں۔ اس نے کہا کیسا نمائندہ ہے؟ گورنر صاحب تو یہاں سے جا رہے ہیں، نمائندے ادھر سے جا رہے ہیں، تو کون سا؟ انہوں نے کہا میں خط لے کر جا رہا ہوں۔ نے کہا کون سا خط ہے؟ کہا میں نے گورنر کو دینا۔ کہا گورنر تو یہ ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ عنہ، اس کو دو۔ کہا نہیں وہ اصلی گورنر کو دے رہا ہوں۔ پکڑا گیا، خط کھینچا گیا، دیکھا تو اس میں قتل لکھا ہوا ہے۔ اب بتائیں جس صحابی کو حضرت عثمان گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں اس کے دل میں کتنا غصہ آئے گا؟ وہ کہے گا دیکھو یار مجھے بنا کے بھیجا نمائندہ، میرے قتل کا خط میرے بعد لکھ دیا، اور دلیل میرے پاس حضرت عثمان کا گھوڑا ہے، میں انہی کا غلام ہوں، مجھے دیکھ لو، مور ان کی ہے۔ کیسی سازش ہے؟ حضرت عثمان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ یہ لشکر جاتے ہوئے واپس لوٹا اور مدینہ میں آ کے حضرت علی المرتضیٰ سمیت صحابہ کو دکھایا کہ دیکھو یہ حال ہمارے ساتھ امیر المومنین نے کیا۔ حضرت علی سمیت صحابہ کہنے لگے کہ حضرت عثمان کو 12 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا کام نہیں ہے، چلو تصدیق کرتے ہیں۔ اب صحابہ تصدیق کے لیے اپنے بھائی کے پاس جا رہے ہیں، اور جو بلوائی مصر سے آئے تھے گورنر بدلوانے کے لیے، جن کے دل میں بغض عثمان تھا، انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، جلوس نکالیے، پھڈا ڈال دیا۔ کیوں؟ یہ دن وہ تھے جو انہوں نے خاص کر کے یہ دن چنے تھے۔ کیوں؟ یہ دن ذو الحجہ کے تھے، اور ذو الحجہ کے دنوں میں سارے مدینہ کے صحابہ حج پہ گئے ہوئے تھے۔ کل مدینہ میں حضرت عثمان، حضرت علی اور ان کی اولادوں سمیت 17 مسلمان باقی تھے، صرف 17۔ ہزاروں صحابہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ حج پہ گئے ہوئے، لہٰذا پیچھے اپنا کام کرنا بہت آسان ہے۔ ان نے پھڈا ڈالنا شروع کر دیا، کام عثمان سے بدلہ لیں گے، اس نے ہمارے گورنر کو مارنے کے لیے کہا، پہلے جان بوجھ کے گورنر بدلوایا، پھر یہ کام کیا۔ اسی میں حضرت علی فرماتے ہیں مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ ان کی نیتیں کچھ اور ہیں، یہ تو کوئی پوچھنے کہنے کی بات تو نہیں کر رہے۔ تو حضرت علی نے اپنے 2 شہزادگان حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے گھر پہ پہرے پہ ٹھہرایا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو پہرے پہ ٹھہرایا، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو پہرے پہ ٹھہرایا، بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے اپنی اولادوں کو، اپنے بھتیجوں کو حضرت عثمان کے پہرے پہ لگا دیا کہ امیر المومنین کو کچھ نہ ہو، بات کرنے دیں۔ یہ حضرات بات کرنے اندر گئے اور باقی صحابہ تلواریں لے کر باہر ٹھہر گئے۔ بلوائی رک گئے کہ اب مسئلہ کچھ خراب ہو رہا ہے، بہرحال جیسے کیسے یہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے جا کے حضرت عثمان کو اس صحابی سمیت خط دکھایا۔ حضرت عثمان نے سے پوچھا گھوڑا آپ کا؟ کہا جی میرا۔ غلام آپ کا؟ کہا جی میرا۔ کہا خط آپ کا؟ کہا جی میرا نہیں ہے، میں نہیں جانتا، اللہ جانتے، مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ اس موقع پہ شک پھیلانا عوام میں لوگوں کو کتنا حق مل جائے گا۔ ادھر تو کلیئر ہو گیا نا، ادھر کلیئر ہو گیا۔ ایک بندے پہ شک کیا کہ یہ فلاں نے کام کیا ہے، حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب تک اسلامی گواہ اس پر قائم نہ ہو جائیں ہم اس کے خلاف حرکت نہیں کرتے۔ نوجوان کہنے لگے نہیں ہمیں حوالہ کریں، ہم اس کی گردن قلم کر دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں ایسے حوالے نہیں کرتا، تم میرے اوپر جھوٹ بول رہے ہو، پتہ نہیں اس پر بول دو، یہ جو ایسے بلوائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کو آپ صبر کریں، تحقیق کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں،
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس بات پہ صحابہ کرام گھر واپس آئے ہیں. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے. یہ میں نے آپ کو مختصر سنایا ہے. یہ 40 دن کا محاصرہ بنتا ہے. اس میں تفصیل ہے جو اس مختصر وقت میں نہیں بتا سکتا. حضرت عثمان کی حضرت علی المرتضیٰ کی ان سے مٹھ بھیڑ ہوتی ہے. حضرت عثمان بلواتے ہیں علی آپ نے میری طرف سے جنگ نہیں کرنی. وہ امیر المومنین آپ کے گھر پہ حملہ آور ہونا چاہتے کہ ہونے دو, آپ نے تلوار نہیں اٹھانی, میں حکم دے رہا ہوں. اگر مجھے امیر المومنین مانتے ہو کسی نے نہیں لڑنا. جو 17 صحابہ بیٹھے ہیں حضرت عثمان نے ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے کہ میری ذات کی وجہ سے مدینہ میں خون ریزی نہیں ہوگی, میری ذات کی وجہ سے جو ہے نا مدینہ میں پھڈا نہیں ہوگا. اب جو لڑنا چاہ رہے تھے, جنہوں نے اولادیں تلوار لے کر وہاں ٹھہرا دی تھی, ان کے ہاتھ بند گئے. امیر المومنین کا حکم ہے وہ جو کرے تو ہم نے ذات کی بنیاد پہ نہیں لڑنا. میں وہ نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ میں خون بہہ جائے, کہ میں حضور پاک کے شہر کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا. صبر دیکھے حضرت عثمان کا, پانی بند کر دیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ مٹکے اٹھا کے بچوں سے میں گھر حضرت عثمان کے پانی پہنچا رہے ہیں, لیکن عثمان غنی کہہ رہے ہیں خیر پانی بند کیا, ذات کی بات ہے چھوڑو. اور ان کا مطالبہ کیا, امیر المومنین کو خلافت چھوڑے. واہ بھائی واہ, بات گورنر کی تھی, مسئلہ کسی اور کا نکلا, اب خلافت کیوں چھوڑے. حضرت عثمان کے بارے میں صحابہ ان بے ایمانوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں, وہ جو ہزاروں آئے ہوئے تھے. اوے بے وقوفو, تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ عثمان وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا عثمان لعل اللہ یقمصک قمیصا فارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم. عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا, اگر منافق کہیں اتار دے تو ان کے لیے نہ اتارنا. صحابہ کی بات تو نہیں ہے نا, یہ بے ایمان کہہ رہے ہیں. اور کوئی صحابی حضرت عثمان کی خلافت پر اعتراض نہیں کرتا. اور ادھر حضرت عثمان کے خلاف حضرت عثمان کے حق میں صحابہ نکلتے ہیں, امیر المومنین کا حکم ہے آپ نے نہیں نکلنا. حضرت علی جیسا بندہ فرماتے دل خون کیا سر ہو رہا ہے, پوری زندگی اپنی تلوار پہ میں نے راج کیا ہے اور اب تلوار نیام میں رکھ کے بیٹھا ہوں. لیکن حضرت علی نے اتنا کیا, بیٹوں کا بیٹا آپ یہاں ٹھہر جاؤ, ادھر سے تمہارے ان جگہوں سے, ان گیٹوں سے, یہ اس جگہ سے جہاں پر میں نے پیرا رکھا ہے کوئی بندہ جائے نہیں. امیر المومنین کے گھر کوئی نہ جائے, بس آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا علیحدہ پیرا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر یہ بے ایمان حملہ آور ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 40 دن سے پیاسے بیٹھے ہیں اور صبح خواب دیکھتے ہیں. بیوی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا, اللہ حضرت نائلہ حضرت عثمان کی بیوی ساتھ ہے, کہ میں نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں پانی کا پیالہ پیش کر کے فرمایا عثمان پیاس لگی ہوئی ہے یہ پی لو. کہ میں نے پیا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی میں نے پانی پیا, مجھے کوئی پیاس محسوس نہیں ہو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان کیا خیال ہے, کہتے ہو تو دعا کر لوں, اور کہتے ہو تو آج روزے کی افطاری اکٹھی کر لیں. کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ روزے کی افطاری کرنا چاہتا ہوں. اس دن زندگی کا پہلا دن تھا جب حضرت عثمان نے پجامہ پہنا. اس سے پہلے تہبند پہنتے تھے, کبھی نہیں پہنا پجامہ, کبھی نہیں پہنا. اس دن کیوں پہنا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میرا ستر نہ کھل جائے. حضرت عثمان غنی وہ شخص ہیں جنہوں نے اس موقع پہ بھی ان سے خطاب کیا تھا اپنی گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کے. فرمایا تھا لوگوں میں اسلام میں 4تھے نمبر پہ کلمہ پڑھنے والا ہوں, رسول اللہ کا دوہرا داماد ہوں. میرے لیے 2 بار جبرائیل آ کے کہہ گیا اللہ کے رسول سے بچی دو. میں نے کون سی تمہارے اوپر زیادتی کی ہے, میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو. اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا تو عثمان تیرے بعد فتنے پھوٹ پڑیں گے اور ایسی تلوار اٹھ جائے گی جو قیامت تک نیام میں نہیں آئے گی. آپ کو میرے خون سے کیا ہے, کیوں میری جان کے خواہ مخواہ سے دشمن. یہ عثمان غنی کے پیغامات آ رہے ہیں, لیکن جو بے ایمان طے کر چکے ہوں ان کا کیا جانا تھا. ان لوگوں نے اس طرح کی غلط باتیں کچھ اور بھی اعتراضات کر کے, وہ گورنر جسے حضرت عثمان نے بنایا تھا, حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابی بکر, اس کو کچھ ایسی باتیں کر کے حضرت عثمان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر چکے تھے. ایک موقع ایسا ہے جب حضرت محمد بن ابی بکر حضرت عثمان کے گھر گئے, ان سے بات کرنے کے امیر المومنین آپ کی زیادتی تو ہے, یہ ہے وہ, اس طرح کوئی بات کرنے لگے. نوجوان تھے. اس موقع پہ ان کا ہاتھ حضرت عثمان کی داڑھی مبارک تک گیا. جب یہاں داڑھی اور گریبان پہ ابو بکر کے بیٹے کا ہاتھ ہے تو حضرت عثمان نے جملہ فرمایا کہ بھتیجے اگر آج تیرے ابو بکر ہوتے اور تو میرے اس گریبان پہ ہاتھ ڈالتا, تجھے جرأت ہوتی یہ جملہ کہنا تھا. محمد بن ابی بکر پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد محمد بن ابی بکر کو اعتراض نہیں رہا حضرت عثمان پہ. یہ جو کہتے ہیں محمد بن ابی بکر گیا, اس نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا, فلاں کیا, بے غلط فہمی تھی. حضرت عثمان کے سمجھانے سے ان کے دل سے رخصت ہو گئی. حضرت عثمان کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں ہے.
وہ دونوں صحابی تھے، یہ ٹھیک ہے چھوٹے درجے کے تھے لیکن حضور کے صحابی تو تھے. جب یہ گئے بات کرنے عثمان نے فرمایا تیرا باپ ہو تو یوں کرتا. بس احساس تھا دل میں آ گیا، وہ ہٹ گئے. ایک رات ان بےایمانوں نے حملہ کیا گھر پہ، یہ جو بلوائی ٹھہرے ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. حضرت عثمان کا گھر اس وقت کہاں تھا؟ اللہ آپ کو مسجد نبوی لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. باب البقیع سے نکلیں، سلام پڑھ کے جو بندہ نکلتا ہے، باب البقیع کے سامنے جو چھتری والا ستون ہے اس کے بائیں طرف یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا رضی اللہ. یہ گھر تھا بالکل روضہ رسول سے 10 گز بھی نہیں بنتا، 15 گز بھی نہیں بنتا. حضرت عثمان یہاں ظلماً شہید ہوئے ہیں. اور ایک موقع پہ تو ان لوگوں نے وہ اعصاب ہی توڑ دیا تھا حضرت عثمان کا جو رسول اللہ اپنے ہاتھ میں لے کر جمعہ پڑھتے تھے. ایک بندے نے اپنے گھٹنے پہ رکھ کے توڑا تھا اور اس کے گھٹنے میں وہ کینسر ہوا جو اونٹ کی طرح چیخ چیخ کر یہ آدمی مرا تھا. حضرت عثمان کی شہادت ہے، 3 انگلیاں بیوی کی کٹ گئی ہیں. اس موقع پہ حضرت نائلہ کی. حضرت عثمان اس وقت 40 ختم کر چکے تھے، 40 دن کا پیاسا، 40 قرآن کے ختم ہیں. 41واں شروع تھا، پہلا پارہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 پہلے پارے کا آخری صفحہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. یہ پڑھ رہے تھے، خون اسی پر گرا ہے. اور اتفاق سے مسلمانوں اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ، وہ ان کی باتوں کو سننے والا ہے. علیم، ان کے ارادوں کو جاننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس کے اوپر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شہادت ہوتی ہے، لیکن کسی کی شہادت کہاں سے آئے گی، کسی کی کہاں سے آئے گی. عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کے قرآن سے آئے گی. یہ قرآن کریم آج بھی اوریجنل شکل میں توپ کاپے جو استنبول ترکی کا میوزیم ہے اس میں موجود ہے. یہ شہادت ہے حضرت عثمان غنی کی جو اس دھرتی پر مظلوماً شہید ہوئے ہیں. میں نے حضرت عثمان کے فضائل پہ بات نہیں کی، صرف شہادت پہ چند وہ باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں. جو لوگ اعتراض بناتے تھے وہ اعتراض بنتا نہیں تھا، وہ جھوٹ تھا. یہ مظلوماً شہید ہوئے عثمان غنی. اب یہ ظلم جو ان لوگوں نے ڈھایا ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ قیامت تک مسلمانوں میں تلوار پھیل گئی ہے. اب وہ نہیں رکھتی، اب وہ نیام میں نہیں آتی، اب وہ چلے گی. ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک بڑے عرصے کے بعد حج کے موقع پہ ایک جگہ سے جا رہا تھا تو ایک بندہ رو رہا تھا، اپنے چہرے کو پیٹ رہا تھا، رو رہا تھا. کہہ رہا تھا ہائے پورے عرب کے لوگوں پہ اتنی تکلیف نہیں ہے جو مجھے جسم میں محسوس ہو رہی ہے. اس ظالم سے میں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں وہ تھا جس نے عثمان غنی کو شہادت کے وقت تھپڑ مارا تھا. ایسے کئی واقع. عمرو بن حمق کی موت ایک انتہائی بری موت ہے. جو بچے تھے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ نے انہیں نیزے کی عینی پہ چڑھایا اور وہ یاد رکھیں گے کہ ان قاتلوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن یہ ایک ظلمن شہادت ہے. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے پاس حضرت علی آئے تھے. ایک روایت میں حضرت علی غصہ ہو گئے کہ میں تمہیں یہاں پیرے پہ ٹھہرا گیا، تم نے کیسے جانے دیا بندوں کو اندر؟ تو انہوں نے کہا آپ جس جگہ میں ٹھہرا گئے اس جگہ سے نہیں لیں، ہم تو وہیں ٹھہرے ہیں، ہم تو وہیں ٹھہرے ہیں. وہ کسی اور طرف سے گئے ہیں جو ان کے پیرے کا حصہ نہیں تھا. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، 40 دن کی پیاس کا سبق حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پیاسا گزارنے کا سبق حضرت عثمان کے گھر سے پڑھا تھا، اور وہ سبق وادی کربلا میں پھر سنایا بھی ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے.